مذاق اسے کہتے ہیں کہ آپ دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ اس میں وہ اپنی تحقیر اور تذلیل محسوس کرے، اس طریقے سے آپ اس کے ساتھ پیش آئیے، ایسی بات آپ نے اس کو کہہ دی کہ سامنے والا اپنی ذلت محسوس کرے، اپنی حقارت محسوس کرے، اس کو مذاق کہا جاتا ہے۔ اور یہ ناجائز اور حرام ہے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے کا مذاق اڑائے، کیونکہ ہم سب ایک باپ کی اولاد ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ جس طرح وہ انسان، ہم بھی انسان، تو فرق کس چیز کا کہ آپ دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ فرق اللہ نے اگر بیان کیا ایک دوسرے پر برتری اگر حاصل ہو صرف تقویٰ کی بنیاد پر، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ مذاق اڑانا یہ انسانیت کے لائق نہیں ہے، تو لہٰذا دوسروں کا مذاق اڑانا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اب یہ لوگ مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں، وجہ کیا؟ ظاہر سی بات ہے، میں اگر دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہوں کوئی نہ کوئی سبب تو اس کا ہوگا، تو اس کے بنیادی دو اسباب۔ پہلا سبب یہ ہے کہ مذاق اڑانے والا اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، اعلیٰ سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، افضل ہوں، اور یہ سامنے والا کمتر ہے، یہ مجھ سے کم ہے۔ تو اس افضل سمجھنے کی بنیاد پر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بنیاد پر، تکبر کی وجہ سے کہ اس کے اندر تکبر ہے، دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ حالانکہ تکبر کے متعلق حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کہ تکبر یہ میری چادر ہے، فمن ینازعنی فیہ عذبتہ، جو اس میں مجھ سے جھگڑا کرے گا، اس کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا تو اس کو میں عذاب دوں گا۔ اگر یہ تکبر کر رہا ہے تو تکبر تو ناجائز اور حرام۔ بنیادی ایک سبب یہ کہ مذاق اڑانے والا اس کے اندر تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ دوسرا سبب دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا، سامنے والے کو کمتر سمجھتا ہے، حقیر، اس وجہ سے اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ دونوں کام ناجائز اور حرام، تکبر بھی حرام ہے، دوسروں کا حقیر سمجھنا بھی حرام۔ آپ کس بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، صحت کی وجہ سے بڑا سمجھ رہے ہیں۔ یہ تمام عارضی چیزیں ہیں، آنے جانے والی چیزیں کہ آج بندہ بادشاہ ہوتا ہے، کل فقیر بن جاتا ہے، آج ٹھیک تندرست ہوتا ہے، کل بیمار ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے۔ تو کون سی ایسی وجہ ہے، کون سی ایسی فضیلت